بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عرفان وزیر کمز کالج کبیر سے آج کا ہمارا جو ڈسکشن ٹاپک ہے وہ ہے ایف ایس سی کے لیے کون سا روڈ میپ اپنایا جائے جس کے بعد جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اپنی کمنگ لائف کے اندر یا کمنگ جو اس کے ٹائم ہے اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک کامیاب اسٹوڈنٹ یا ایک کامیاب پرسن جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میرے پاس 7 تجاویز ہیں کہ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتا ہے تو وہ لازمی طور پر اس کو جو ہے وہ کامیابی ملے گی۔ سب سے پہلی بات، جب اس نے ایف ایس سی جو ہے وہ کے لیے سلیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، یا ایف ایس سی کے اندر اس نے پری میڈیکل، پری انجینئرنگ یا آئی سی ایس کے سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں، تو اس کے لیے جو پہلی چیز ضروری ہے وہ ہے کہ اس کے بیسک کانسیپٹ جو ہیں وہ میٹرک کے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اور اگر اس کے بیسک کانسیپٹ جو ہیں وہ اسپیشلی سائنس سبجیکٹ کے اگر وہ اسٹرانگ نہیں ہیں تو اس کو لازمی طور پر جو ہے وہ ان کے اوپر ورک کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ایف ایس سی کرنے سے پہلے اس کو اپنے بیسک کانسیپٹس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک پری ریکوزٹ ہے یا اس کی ایف ایس سی سے پہلے ایک بنیادی ضرورت ہے جو کہ بہت اہم ہے، اور بہت سارے بچے اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور ایف ایس سی کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور ان کے بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتے، تو ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ ایک اچھا سکور جو ہے یا ایک اچھا جو ہے وہ ایف ایس سی کے اندر جو ہے وہ اپنا رزلٹ جو ہے وہ نہیں شو کر سکتے۔ دوسری اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے ایف ایس سی کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب اپنا کالج سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنا ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سلیکٹ کرنا ہے، اور ایک اس انسٹیٹیوٹ کو سلیکٹ نہیں کرنا جو کہ ایک بزنس ماڈل انسٹیٹیوٹ ہو۔ بزنس ماڈل انسٹیٹیوٹ وہ ہوتے ہیں جن کے پرنسپل یا جن کا ہیڈ جو ہے وہ ایک بزنس مائنڈ رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے یا بزنس مائنڈ اپنے آپ کو بنا کر جو ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے۔ تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ یہاں پر جو ہے وہ اس اسپیسیفک فیلڈ کا نالج اور اس کے ساتھ پریکٹیکلز امپلیمنٹیشن کروائے جاتے ہوں، پریکٹیکلز جو ہیں وہ کروائے جاتے ہوں، اور اسی کا ہی جو ہے وہ اسپیشل نالج جو ہے وہ ڈیلیور کیا جاتا ہو، اور اس کا کوچ یا اس کا جو بھی ہیڈ ہے، اس کا پرنسپل ہے، وہ لازمی طور پر خود جو ہے وہ ایک ویل ایکوپڈ نالج جو ہے وہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ مطلب کہ ایک نالج والا پرسن ہونا چاہیے، وہ ایک بزنس مائنڈ والا پرسن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میری ایک علیحدہ سے ایک ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے، آپ اس کو سنیں گے، آپ کو لازمی طور پر کالج کی سلیکشن کے لیے جو ہے وہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ ملے گا کہ کن چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم کالج کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسری چیز تھی، سلیکشن آف دا کالج۔ تیسرے نمبر پر جو ایک بہت اہم چیز ہے، بہت بڑی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایک اس ٹائم کے اندر جب ایک بچے کی ایج جو ہے وہ 16 17 18 سال کی ایج کے اندر جو ہے وہ ایف ایس سی کر رہا تھا، تو اس وقت اس کے پاس جو ہے وہ ایک کوچ یا ایک وہ والا ٹیچر، مینٹور ٹائپ ٹیچر جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوتا، جو کہ بہت ضروری ہے، جو کہ اس کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کے لیے ایک ادارہ ضروری ہے۔ یہ لائف جو ہے یا لائف کا یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ کروشل ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ سوشلی ایفیکٹس جو ہے وہ کسی بھی پرسن کے اوپر، چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد انوائرمنٹل ایفیکٹس جو ہیں وہ اس کے بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں، گھریلو ایشوز ہیں، وہ بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کی لائف کے اوپر۔ تو اس وقت جو ہے وہ اس کو ایک انتہائی زیادہ اہم بندے کی ضرورت ہوتی ہے جس کو دیکھ کر یا جس کو رول ماڈل بنا کر یا جس کو اپنا جو ہے وہ مینٹور سمجھ کر، جس کے اوپر یقین کر کر وہ سارے ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنا سیکھ سکتا ہو، جان سکتا ہو، اور وہ والا کوچ جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر اس کی ہر کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہو۔ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈز کے اوپر ورک نہ کرتا ہو، بلکہ وہ اس کی سوشلی، اس کی جتنی بھی اس کے پرابلمز ہیں ان سب کے اوپر جو ہے وہ ورک جو ہے وہ کرتا ہو، اور اس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہو، اور اس کو پورا ڈٹرمن اور فلی ہارڈ ورکنگ کی طرف جو ہے وہ گامزن رکھے اور اس کو موٹیویٹ رکھے، کیونکہ یہ بہت چیز جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ یہ تیسری بات تھی۔ چوتھی بات جو ہے
وہ کچھ ہیبٹس کے اوپر ہے کہ جب بھی ایک اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو ایف ایس سی کے اندر جو ہے وہ لے کر جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ہیبٹس جو ہیں وہ لازمی طور پر ہونی چاہیے، جس کے بغیر جو ہے وہ ایف ایس سی کا جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے سکسیزفل ایف ایس سی کے اندر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے اندر سب سے پہلی ہیبٹ جو ہے ایک بچے کو لازمی طور پر ڈیلی کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے، یعنی کہ میٹرک کے اندر تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آخری 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ پڑھ کر بھی بہت اچھا سکور کر سکتا ہے، لیکن ایف ایس سی کے اندر ایسا نہیں ہو پاتا، بلکہ ایف ایس سی کے اندر سٹارٹ سے ہی آپ کو ایک اچھی اور ایک جو ہے وہ ریگولر سٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو روزانہ کا کام روزانہ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اس کو اپنا سیلف اسیس کرنا آنا چاہیے۔ ایک بچے کو سیلف اسیس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس ایریا کے اندر کمزور ہوں اور مجھے کس جو ہے وہ سبجیکٹ کو زیادہ ٹائم دینا ہے، مجھے کس ایریا کے اندر زیادہ کام کرنا ہے، اور میری جو ہے ویکنس جو ہے وہ کیسے ریموو ہو سکتی ہے، اور میں اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ اچھا کیسے ہو سکتا ہوں۔ تو سیلف اسیس، بچے کو سیلف ٹیسٹ اپنا خود کرنا آنا چاہیے۔ تو یہ دوسری بہت اہم بات ہے کہ اگر اس کا ٹیچر اس کو اسیس نہیں بھی کر رہا یا اس کو چیک نہیں کر رہا تو ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹ کے اندر یہ ابیلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو چیک کر سکے، خود اپنا محاسبہ کر سکے۔ یہ دوسری اہم بات ہے۔ تیسری جو اہم بات ہے کہ یہ جو سٹرگل ہے، یہ جو ہارڈ ورکنگ پروسیس ہے، یہ کوئی 2-3 مہینے کی بات نہیں ہوتی، یا 5 مہینے کی بات نہیں ہوتی، یا آخری کوئی 6 مہینے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ پورے 24 منتھ کا ایک سکیجول ہوتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ میٹرک والی چیز جو ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو لازمی طور پر ڈیفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ ایف ایس سی از مور دین میٹرک، یعنی کہ ایف ایس سی اگر میٹرک ایک زمین پر ہے تو ایف ایس سی جو ہے وہ آسمان کے اوپر ہے۔ یہ اس کو ایک بات جو ہے وہ سمجھنی چاہیے، اور یہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ میٹرک والا جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، یا وہ والا اسٹوڈنٹ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا جو پیچھے سے رٹے والا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ لے کر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ میں نے اب بھی رٹا لگا کر جو ہے وہ کام کر لینا ہے۔ تو یہ تو ایک بالکل کانسیپٹ غلط ہے، اس کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ رٹے کو ہمیں بالکل جو ہے وہ اوور کم کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ کانسیپچول اسٹڈی کے اوپر اور اسکل لیول اسٹڈی کے اوپر جو ہے وہ موو کرنا ہے۔ تو یہ 3 ہیبٹس ہیں، اگر ایک اسٹوڈنٹ کے اندر یہ والی 3 ہیبٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایف ایس سی کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ یہ 4 باتیں تھیں اہم، اور 5ویں بات جو پورا 50% رول ادا کر رہی ہوتی ہے، جو کہ ایک ہمارے اس وقت کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ محنت کر لیتا ہے، بہت اچھا کام کر لیتا ہے، اچھا جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیتا ہے، اچھی ٹیسٹنگ کر لیتا ہے، اس کے بعد جو ہے کورس ختم کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ایتھیکلی اچھا نہیں ہوتا، مورل ویلیوز اس کے اندر اچھی نہیں ہوتی ہیں، وہ دعائیں نہیں لیتا اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے ٹیچر سے، اور بہت سارے لوگ جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو اس کی کامیابی دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ لازمی طور پر اس کو، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ ایک 50% رول ادا کر رہی ہوتی ہے کسی بھی انسان کی کامیابی کے اندر، تو اس چیز کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو یہ میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ اس کے بغیر تو کہیں پر بھی کامیابی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو اس بچے کو جو ایک کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو لازمی طور پر ان چیزوں کے اوپر ورک کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے بھی ایک علیحدہ ویڈیو ہے کہ یہ 50% کن باتوں کو ذہن کے اندر رکھ کر ان کے اندر جو ہے وہ ہم اپنا کام یا اپنے آپ کو اچھا کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب اس کا کورس ختم ہو جائے تو اس کو ایک لمبی ٹیسٹ سیریز کے اندر سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، جس کے اندر 3P پریکٹس اینڈ پریکٹس، یہ 3P والا اگر جو ہے وہ اس کے اندر ایلیمنٹ آ جائے گا تو لازمی طور پر جس کے اندر جو ہے وہ چیپٹر وائز ٹیسٹ ہیں، 2 چیپٹر وائز ٹیسٹ ہیں، اس کے بعد ہاف بک ٹیسٹ ہے، اس کے بعد جو ہے فل بک ٹیسٹ ہے، تو ان سارے مطلب کہ ٹیسٹوں کے اندر وہ لازمی طور پر اپنی نالج کو گین کرے، اپنے بک کے ورڈز کو نہ گین کرے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی نالج کو انہانس کرے، اور اس نالج کو اس قابل بنائے کہ وہ آنے والی لائف کے اندر جو ہے وہ اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ کر سکتا ہو، اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز ہو سکتی ہوں، اس طرح کی تمام چیزیں جو ہے وہ لازمی طور پر اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوں۔ تو یہ 6 باتیں تھیں، اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ لازمی طور پر ایف ایس سی کے اندر کامیاب ہوگا۔ میں ان تمام چیزوں کا ایک دفعہ آپ کو ایک خلاصہ کر دیتا ہوں
کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایف ایس سی کے اندر اپنے آپ کو کامیاب کروانا چاہتا ہے یا کامیاب ہونا چاہتا ہے اور وہ ایف ایس سی کر رکھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ اس کے بیسک کانسیپٹ جو ہیں وہ بہت اچھے ہونے چاہیے جو اس نے میٹرک میں جو ہے وہ حاصل کیے ہیں. اس کے بغیر جو ہے وہ ایف ایس سی کے اندر جو ہے وہ کامیابی ممکن نہیں ہے. نمبر 2، اس کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، بزنس ماڈل انسٹیٹیوٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کا ہیڈ یا اس کا پرنسپل ایک بزنس مائنڈ والا بندہ نہ بیٹھا ہو. تھرڈ ون، اس کے لیے ایک مینٹور اور ایک کوچ جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے. اس وقت بچے کو بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے اپنی چیزیں سمجھانے کے لیے، اپنی باتیں بتانے کے لیے، اپنا مائنڈ، اپنے ذہن کی جو بھی اس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں اس وقت کی ایج کے اندر وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہو اور وہ اس کی رہنمائی ہر جگہ پر کر سکتا ہو. ایک 24 مہینوں کے لیے ایک اچھے کوچ کی، ایک مینٹور ٹائپ ٹیچر کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، جو کہ کوئی بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نہیں یہ لے پاتا، بلکہ یہ بہت ضروری ہے جو کہ اس کا ٹائم بچائے گا، جو کہ اس کی گائیڈ لائنز دے گا ہر مرحلے کے اندر. چوتھی بات جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک اچھی ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے، جس کے اندر ہارڈ ورکنگ ہیبٹ ڈیولپ ہونی چاہیے. اس کے اندر جو ہے وہ ڈیلی کام کرنے کی ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ موٹیویٹ اور پیشنیٹ اور ڈٹرمن رہنے کی ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے. اور لاسٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کو یہ کام جو ہے وہ 24 مہینے کرنا ہے، نہ کہ صرف جو ہے وہ 2-4 مہینے کے لیے کرنا ہے. پانچویں بات جو اس کے اندر میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ایتھیکلی اور مورل ویلیوز کو بہت زیادہ جو ہے وہ انہانس کرنا ہے. اس کو ادب کے اندر جو ہے وہ آنا ہے، اس کے ادب کا پہلو جو ہے وہ بہت بڑا اپنے آپ کو کرنا ہے، جس کے لیے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو ہارڈ ورک کی بھی اگر ضرورت پڑے تو اس کو اس کے اندر جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور آخری بات جو ہے وہ اس کو پریکٹس اپنے ہر سبجیکٹ کو بار بار جو ہے وہ ٹیسٹنگ کرنی چاہیے اور اپنی نالج کو ایسا گین کرنا چاہیے تاکہ وہ کمنگ لائف کے اندر جو ہے وہ اس کا پریکٹیکل یا ڈیلی لائف کے اندر اس کا استعمال کرنا سیکھ سکتا ہو. شکریہ.